اور اپنی والدہ کا کردار بتا رہا ہے کہ والدہ نے خیانت کی تھی، جس کی وجہ سے میں جدید پیدا ہوا ہوں اور محمد والی۔ سب سے پہلے تو اہل سنت کے نوجوانوں کو اور بزرگوں سے علماؤں کو گزارش کروں گا کہ اس کو آپ جو ہے نا پاگل خانے میں جمع کرائیں، کیونکہ یہ باغی کتے اور جو پاگل کتا نہیں ہوتا اس کی طرح ہے۔ اور میں یہ ٹی وی والوں کو کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو کیوں بلاتے ہوتا ہوں، جو بالکل ناسبی ہیں، کٹر قسم کے ناسبی ہیں، جن کو محمد والے محمد کی معرفت بھی نہیں، جو تاریخ سے آشنا نہیں، جو حدیث سے آشنا نہیں، جو قرآن سے آشنا نہیں، ان کو تم بلا کے جرم بچواتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی الہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور دعا گو کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ خوب ناظرین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ خوب ناظرین محترم، بلا تاخیر ایک ناسبی ہے جو ایک بالکل اہل سنت کے مذہب کے خلاف نظریہ بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور اپنی والدہ کا کردار بتا رہا ہے کہ والدہ میری نے خیانت کی تھی، جس کی وجہ سے میں یزیدی پیدا ہوا ہوں اور محمد وآل محمد کا دشمن پیدا ہوں، کیونکہ جو محمد وآل محمد کے قاتلوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے وہ یقیناً محمد وآل محمد کا دشمن ہے۔ دیکھیں ناظرین کہ آپ ذرا یہ پہلے کلمہ ملاحظہ فرمائیں، مزید بات کرتے ہیں۔ مسئلہ کہ کچھ لوگ یزید کو یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ یزید کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو ملعون کہتا ہوں اس کو۔ کیسے؟ میری نظر میں وہ لعنتی ہے۔ کیسے؟ وہی لعنت کی کیونکہ اس نے جن سے ابھی آپ محبت کا دعویٰ کر رہے تھے نا، ان کی شہادت میں وہ ملوث ہے۔ کوئی دلیل آپ کی زبانی نہیں ہوگی، مجھے دلیل چاہیے۔ دلیل کیا آپ نے دلیل؟ جلال العیون کا نام سنا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں سنا۔ جلال العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، ایران سے چھپی ہوئی ہے اور اردو ترجمہ اس کا لاہور میں جہاں سے چاہیں گے میں دے دوں گا۔ اس کے اندر تو یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ماتم کیا تھا، سب سے پہلا ماتم جس نے کیا ہے وہ یزید ہے۔ اور کس چیز ماتم کیا تھا اس نے؟ جی یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جب خبر ملتی ہے تو وہ اور اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا، ماتم انہوں نے۔ ناظرین محترم، آپ نے کلمہ ملاحظہ فرمایا کہ یہ کس طرح جھوٹ بول رہا ہے اور اینکر کے سامنے لوگ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے ان کو، اور یہ بندہ مجھے نہیں سمجھ کہ اس کو کون لے آیا ہے اوپر۔ اہل سنت کی طرف سے یہ ہوتا ہے، جبکہ اہل سنت کے بزرگ علماء اور ان کے فقہ کے عقائد اور ان کے نظریات کے بالکل خلاف اس کے نظریات ہیں، اور یہ جہل مرکب پاگل ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے، اور یہ ایسا پاگل ہے کہ یہ انسان جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، آدھی روایت پڑھتا ہے اور غلط مطالب نکالتا ہے روایات میں سے، اور پھر اس کے علاوہ کچھ تو اس کا ہے کہ ترجمے غلط کرتا ہے، کبھی ضعیف روایت پڑھتا ہے، اس کے مختلف ہمارے پاس کلپ آئے اور اس نے ہر یعنی اپنے کلپ میں خیانت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو اہل سنت کے نوجوانوں کو اور بزرگوں ان کے علماؤں کو گزارش کروں گا کہ اس کو آپ جو ہے نا پاگل خانے میں جمع کرائیں، کیونکہ یہ باولے کتے اور جو پاگل کتا نہیں ہوتا اس کی طرح ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کے عقائد اور آپ لوگوں کے نظریات کے خلاف بکواس کرتا ہے اور یہ پوری اہل سنت کے لیے بدنامی کا سبب بنا ہوا ہے۔ تو اس کو کسی پاگل خانے میں جمع کرائیں، اس کا علاج کروائیں۔ اور میں یہ ٹی وی والوں کو کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو کیوں بلاتے ہو تم، جو بالکل ناسبی ہیں اور کٹر قسم کے ناسبی ہیں، جن کو محمد وآل محمد کی معرفت بھی نہیں ہے، جو تاریخ سے آشنا نہیں ہے، جو حدیث سے آشنا نہیں ہے، جو قرآن سے آشنا نہیں ہے، ان کو تم بلا کے چورن بچواتے ہو، عجیب ہے۔ تو یہ روایت پیش کر رہا ہے، دیکھیے آپ نے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا جو ماتم کیا وہ یزید نے کیا اور یزید کی بیوی نے کیا اور ان کے گھر میں ہوا۔ تو جلال العیون کا یہ علامہ مجلسی کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے۔ تو جبکہ اس جہل مرکب انسان نے پوری روایت نقل ہی نہیں کی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو محبت کرتا تھا، وہ قاتل ہے ہی نہیں، وہ اگر محبت نہ کرتا ہوتا تو ماتم کیوں کرایا؟ بھائی دیکھو ناظرین کہ اس آدمی نے یہ اتنا بڑا خائن ہے کہ اس نے پوری روایات کو کبھی بھی نقل نہیں کیا۔ میں روایت کو نقل کرتا ہوں، آپ خود بھی ملاحظہ فرمائیں کہ روایت اس طرح ہے کہ جب دربار میں یہ سر مبارک امام حسین علیہ السلام کو لایا گیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو لٹکا دیا۔ جب لٹکا دیا تو مخدومات عصمت کو جو ہے انہوں نے اپنے گھر بھیج دیا۔ تو پھر نوبت یہ آ گئی کہ اس کی جو بیوی تھی ہند، وہ بغیر چادر کے وہ آ گئی دربار میں، اور یہ یزید حرامی بھاگ کے نکلا اور اس کے اوپر چادر اس نے ڈالی، کیونکہ وہ محمد وآل محمد سے محبت کرتی تھی، جناب سیدہ سے اور امام حسین علیہ السلام سے، اور اس نے کہا کہ تم کیسے آدمی ہو، تم نے رسول خدا اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے کا سر تم نے لٹکا دیا۔ تو یہ یزید حرامی اپنی بیوی کے اوپر سر کے پر چادر ڈالتا ہے اور اس کو کہتا ہے جا کے گھر میں ماتم کرو۔ یہ اپنی عزت بچا رہا تھا وہاں پہ یزید، اس روایت سے یہ نکلتا ہے کہ اپنی عزت بچا رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی بغیر چادر کے باہر آ گئی۔
تو اگر یزید امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوتا تو کبھی ان کا سر نہ لٹکاتا، بلکہ اس کے سر کی عزت کرتا، ان کے سر کی، اور اس طرح سر کی توہین نہ کرتا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اس نے اپنی بیوی اس کی بغیر چادر کے آئی تو اس کا تو خیال اس کو آ گیا حرام زادے کو کہ اس کے اوپر چادر ڈالی اور وہ گھر بھیجا، اور جناب رسول خدا کی بیٹیاں گئی ہیں تو بغیر چادر کے، تاریخ گواہ ہے، تو اس کے اوپر نہیں چادر ڈالی گئی بلکہ ان کو کھڑا کیا گیا اذیت۔ دوسری بات یہ ہے میرے ناظرین محترم، تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ جو یزید نے خط لکھا اس میں بھی اس نے یہی لکھا کہ حسین کو مہلت نہ دو اور اس پہ شدت کے ساتھ اس سے آپ بیعت لو، مہلت نہ دو۔ تاریخ تبری میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ مہلت مت دو، ولید کو خط میں لکھتا ہے کہ حسین سے حتماً بیعت لو، سختی کے ساتھ بیعت لو، اس کو مہلت مت دو، تشدد کے ساتھ بیعت لو۔ تو یہ کیوں اس طرح؟ اگر یزید محمد و آل محمد سے محبت کرتا ہوتا اس طرح کے خط میں کیوں لکھ رہا ہے؟ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتا ہوتا تو اس طرح کیوں خط لکھ رہا ہے؟ وہ قاتل تھا، اور اس نے باقاعدہ یہ لکھا اپنے گورنروں کو کہ اگر آپ جب تک امام حسین بیعت نہ کریں تم ان پہ سختی کرو، سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ۔ تو میرے محترم یہ بندہ ایسا جھوٹا ہے، میں کیا بتاؤں، کہ اس نے اپنی کتب بھی نہیں پڑھی، اپنی تاریخ کی حدیث کی کتب، اپنی تاریخ کی کتب بھی اہل سنت کی نہیں پڑھی۔ دیکھیں اس کے علاوہ ایک کتاب ہے یزید کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں، اس میں 100 سے لگ بھگ اہل سنت علماء، محققین اور بزرگ علماء کے، ان کے مفتیوں کے باقاعدہ فتاوے ہیں، باقاعدہ نظریات ہیں یزید کے خلاف، اور انہوں نے اس کو کسی نے مرتد لکھا ہے، کسی نے کافر لکھا ہے، اور کسی نے اس کو جہنمی لکھا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، کسی نے صحابہ کا قاتل لکھا ہے، کسی نے امام حسین کا قاتل لکھا ہے۔ تو سب نے یزید کی مذمت کی ہے، اور یہ حرام زادہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یزید جو تھا وہ تو قاتل تھا ہی نہیں، اور وہ تو اس طرح کا بندہ نہیں تھا، اور اس پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائی اس بندے کو جو ہے آپ کیوں نہیں اس جیسے بندے کو آپ پاگل خانے میں جمع کراتے؟ یہ آپ کے لیے توہین کا سبب بنا ہوا ہے، اور یہ جہل مرکب ہے، اور یہ حرام زادہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں، اس کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں، اپنی حدیث کا پتہ نہیں، اس کو اپنی کتب کا پتہ نہیں ہے، تو باں باں کرتا ہے محمد و آل محمد کے خلاف بیٹھ کے، اور جو ناسبی قسم کے لوگ ہیں وہ اس کو بڑا فالو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دشمن اہل بیت ہے، محمد و آل محمد کی توہین کرتا ہے، ان کے فضائل و مناقب کو کم کرتا ہے۔ یزید جیسی جو یعنی جتنے بھی محقق علماء ہیں سب کا اجماع ہے اس بات پہ، یزید شرابی تھا، زانی تھا، کتوں سے کھیلتا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ابھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولاد کا اور ان کے اصحاب کا یہ قاتل تھا۔ تو یہ لوگ جو ہیں اس کو بڑا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کہاں سے آتے ہیں۔ تو اہل سنت کے علماء پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں، افسوس کی بات ہے، جبکہ اہل سنت کے علماء کو چاہیے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم، اگر کوئی کیا مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کرتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، اور اٹھنا چاہیے، مگر یہ محمد و آل محمد کی توہین کرتا ہوا نظر آتا ہے، آپ خاموش رہتے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ کیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فقط شیعہ کے ہیں؟ نہیں، بلکہ تمام عالم اسلام کے وہ رہنما ہیں، تو اس پہ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں آپ لوگ؟ تو میں آخر میں یہی گزارش کروں گا اہل سنت کے علماء سے کہ اس سے بیزاری کا اعلان کریں اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے کہ یہ چینلوں پہ بیٹھ کے بکواس بازی کرتا ہے محمد و آل محمد کے خلاف، اور یزید جیسے جہل کی وکالت کرتا ہے۔ تو آخر میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔